تیسرا ملتان میں جلسہ ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب بھی میں آتا ہوں ملتان میں ماشاءاللہ آپ کا جذبہ، آپ کا جنون، آپ کا شعور ہر باری مجھے جب ملتان کی یہ میں بیداری دیکھتا ہوں تو میں آپ کے جذبے کو، جنون کو سلام کرتا ہوں۔ اب ملتان، آج میں نے آپ سے کئی باتیں کرنی ہیں، لیکن سب سے پہلے جو میں دیکھتا ہوں جس تعداد میں آج ملتان میں ہماری خواتین آئی ہوئی ہیں، میں خاص طور پہ آج آپ کو سلام بھی کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے میں پیغام، اپنی خواتین کے لیے میں پیغام جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، اپنے بچوں کو آپ نے خاص طور پہ ایک چیز سمجھانی ہے۔ نوجوانوں، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ کوئی ملک عظمت پہ نہیں جا سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، اس ملک کی دنیا میں عزت نہیں ہو سکتی جب تک وہ ملک اپنا مقام نہیں سمجھتا، جب تک وہ ملک ایک چیز اپنے ذہن میں نہیں ڈالتا کہ اللہ نے ہمیں پر دیے ہیں، اللہ نے ہمیں پر دیے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے عظیم اللہ کی مخلوق۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم زمین کے اوپر چونٹیوں کی طرح رینگیں۔ جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب میں اللہ نے صلاحیت دی ہے، ہم سب میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو اٹھا سکتے ہیں، ہم اس کو وہ ملک بنا سکتے ہیں جو علامہ اقبال کی خواب تھی، ایک مثالی اسلامی ریاست جو دنیا کے اندر مثال بنے کہ اصل میں اسلام کیا ہے۔ تو میں اپنی بہنوں، آپ سب کو اور اپنے نوجوانوں، خاص طور پہ آپ کو، میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ آپ کو ایک بڑا انسان بناتا ہے۔ ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ایک چھوٹا سا انسان بن جاتے ہیں۔ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے بہت زیادہ صلاحیت رکھنے والے کھلاڑی تھے، میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھے، لیکن ان کی خواب بڑی نہیں تھی، سوچتے نہیں تھے بڑا۔ جب تھوڑا سا کامیابی ہوتی تھی مطمئن ہو جاتے تھے یا پیسے کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ یہ میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھنا، یہ میرے کبھی لفظ نہ بھولنا، پیسے کو استعمال کرنا سیکھو، پیسے سے کبھی استعمال نہ ہونا۔ پیسے کے بت کی کبھی پوجا نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ جب وہ 40 دن کے لیے گئے تو پیچھے ان کی قوم، جو قرآن شریف میں آتا ہے کہ سونے کی گائے کی پوجا کر دی، مطلب کہ پیسے کی پوجا شروع ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مہربانوں کا مخالف ہے وہ بھی پیسے کے بت کی پوجا کرتا ہے، وہ بھی پیسے کو بڑا سمجھتا ہے جس طرح اس کا لیڈر آصف زرداری سمجھتا ہے۔ کبھی بھی میرے ملتان کے پاکستانیوں،
لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھو، سوائے اللہ کے جب آپ کسی کے چیز کے سامنے جھکتے ہیں وہ شرک ہے، چاہے وہ پیسے کا بت ہے، چاہے وہ خوف کا بت ہے۔ آج کل میری ٹیم کے لوگوں کو، میرے ایم پیز کو ٹیلی فون آتے ہیں دھمکیوں کے کہ یہ پارٹی چھوڑو، میڈیا کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، میڈیا ہاؤسز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اینکرز کو، صحافیوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہ چلو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ تو میری قوم، یہ سب سے خوفناک بت پیسے کے بت کے علاوہ خوف کا بت ہے۔ خوف بھی ایک بڑے انسان کو چھوٹا بنا دیتا ہے۔ آج تک کوئی بڑا کھلاڑی نہیں نکلا جس نے اپنے خوف کو قابو نہیں پایا۔ آج تک کوئی بڑا فوجی نہیں نکلا جس کو تغمے ملے ہوں، جس نے اپنے خوف کے بت کے اوپر قابو نہ پایا ہو۔ بڑا بزنس مین نہیں بنا جس کو نقصان سے ڈر، اس ڈر کے اوپر قابو نہ پایا ہو۔ کوئی بھی انسان جو اپنی خواب کے پیچھے جانے سے ڈرتا ہے وہ بڑا انسان نہیں بنتا۔ اور اس لیے میں جب پرائم منسٹر تھا، میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے بچوں کو، اس ملک کے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے، وہ کیسے ان لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیسے انہوں نے ان کو دنیا کی امامت کروا دی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ عرب جو مدینہ میں مکہ میں بستے تھے، ان کے دونوں طرف دنیا کی اس وقت کی عظیم سپر پاورز تھی، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ان کو ایسا تبدیل کیا، ان کو چھوٹے سے لوگوں کو بڑے انسان بنا دیا، ان کے خوف ختم کر دیے۔ جو اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، بت ختم کر دیے۔ وہ لوگ پرواز کرتے کرتے کئی 100 سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی، دنیا کے عظیم ترین قوم بن گئے۔ اسی لیے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، اس لیے نہیں کہ آپ اللہ کو فائدہ پہنچاتے، اس لیے کہ جب آپ نبی کے راستے پہ چلتے ہیں، آپ ایک چھوٹا سا آدمی بڑا انسان بن جاتا ہے، انسانوں کو پر لگ جاتے ہیں۔ تو میری سب سے بڑی کوشش ہے کہ میری اپنی قوم کو کسی طرح اپنے نبی کی سنت پہ چلاؤں تاکہ میری قوم بھی ایک عظیم قوم بنے۔ اور وہ بننی تھی جو علامہ اقبال کی خواب تھی، اور جو میرے لیڈر قائد اعظم نے جس کی جدوجہد کی تھی، وہ ایک عظیم قوم تھی۔ وہ بننی تھی، دنیا کے اندر مثال ہم نے بننا تھا۔ اس راستے پہ ہمیں واپس جانا ہے، اور اس کے لیے ملتان ہمیں حقیقی آزادی کی جدوجہد کرنی ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے۔ یہ جو بیرونی ملک سازش کے تحت چوروں کو اوپر بٹھایا، جو بیرون ملک کے غلام ہیں، جن کے پیسے ملک سے باہر پڑے، یہ زرداری اور نواز شریف 30 سال سے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے۔